بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب في المعقل من الملاحم. باب ہے ملاحم کے وقت، جنگوں کے وقت میں مسلمانوں کے جماؤ کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، مسلمان کس جگہ رہیں گے اس وقت، اس بارے میں یہ بیان ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ بالکل نہیں آ رہی ہے یا کم آ رہی ہے؟ جی اچھا، ہو سکتا ہے کہ کسی کو کم آ رہی ہو۔ بالکل آواز کم ہے ایسا؟ اچھا، کسی کو آواز صحیح آ رہی، کسی کو نہیں آ رہی، ایسا ہے؟ اچھا، یہ آپ لوگوں نے چلیے کتاب بھاگ گئی۔ ہاں، اب دیکھیے، باب فی المعقل من الملاحم، باب ہے ملاحم کے وقت، ملاحم ملحمہ کی جمع ہے، جنگوں کے وقت میں جس وقت مسلمانوں کی دشمن سے لڑائی ہوگی، ملحمہ کا ذکر جو حدیث میں آ رہا ہے، اس ملحمہ کے وقت معقل پناہ گاہ، مسلمانوں کی پناہ گاہ، مسلمانوں کے جماؤ کی جگہ، مسلمانوں کے ٹھہرنے کی جگہ وہ کہاں ہوگی؟ ملجا، معقل یعنی ملجا ہے، جہاں پر انسان پناہ لیتا ہے، جہاں پر ٹھہرتا ہے، وہ جگہ۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن جابر قال حدثني زيد بن أرطاد قال سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوتة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام۔ روایت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان فسطاط المسلمین، یقیناً مسلمانوں کا خیمہ، فسطاط کا معنی ہوتا ہے خیمہ، مراد ہے یہاں پر مسلمانوں کے پڑاؤ کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، جماؤ کی جگہ، پناہ لینے کی جگہ۔ یوم الملحمتی، ملحمہ کے دن، بالغوتتی، مقام غوطہ میں ہوگا، یقیناً مسلمانوں کے جماؤ کا مقام، جماؤ کی جگہ، پناہ گاہ ملحمہ کے دن مقام غوطہ میں ہوگی۔ الی جانب مدینۃ، مدینہ کے جانب میں، مدینہ سے مراد یقال لها دمشق، جس مدینہ کو، جس شہر کو، مدینہ میں شہر، جس شہر کو دمشق کہا جاتا ہے، اس شہر کے جانب مقام غوطہ میں ملحمہ عظیم جنگ کے دن مسلمانوں کے پڑاؤ کی جگہ ہوگی، مسلمانوں کے جماؤ کی جگہ ہوگی، مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگی مقام غوطہ میں۔ من خیر مدائن الشام، جو شام کے بہترین شہروں میں سے ہے۔ من خیر مدائن الشام، شام کے بہترین اور اچھے یعنی شہروں میں سے، بہت ہی یعنی سرسبز و شاداب شہر ہے، بہت ہی اچھا اور خوبصورت شہر ہے۔ تو اس سے یعنی دمشق کی فضیلت جو ہے اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ القمی کہتے ہیں کہ وهذا الحديث يدل على فضيلة دمشق وعلى فضيلة سكانها في آخر الزمان وأنها حصن من الفتن، اور اس کے ساکنین کی فضیلت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے آخری زمانے میں، اور یہ کہ فتنوں سے محفوظ جگہ ہوگی وہ۔ یہاں پر اس حدیث میں مقام غوطہ کا جو ذکر آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ لوگوں کے لیے دکھلا دوں ایک تصویر میں۔ مقام غوطہ نقشے پر جو ہے آپ کو دکھلا دوں، آپ لوگ جو ہے یہ دیکھیے کیمرے سے، یہ نقشہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟
یہ نقشہ ہے، صاف نہیں دکھ رہا ہے، چلیے یہ نقشہ میں ویڈیو پہ ڈال دوں گا انشاءاللہ. الٹا بھی دکھ رہا ہے ویسے نقشے میں. یہاں پر جو ہے دمشق کا اسی کے بازو میں مقام غوطہ ہے، اور یہ مقام غوطہ کی ویسی تصویر ہے، اس کی سرسبز و سیدابی کی تصویر ہے ادھر. چلیے بہرحال اس کی میں تصویر ڈال دوں گا، اس میں آپ لوگ دیکھ لیں گے. اگلی حدیث ہے قال حدثنا احمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال وصلاه قریب من خیبر. امام زہری فرماتے ہیں کہ صلاح یہ خیبر کے قریب ہے. صلاح ایک جگہ کا نام ہے. آواز ہلکی آ رہی ہے. وَصَلَاهُ قَرِيبٌ مِّن خیبر، اور مقام صلاح یہ خیبر کے قریب ہے. آواز ابھی بھی ہلکی آ رہی ہے کیا؟ اچھا ایک حدیث. قال ابو داود حدثت عن ابن وہب. امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی گئی ابن وہب کے طریق سے، ابن وہب کے واسطے سے ایک حدیث بیان کی گئی. تو کس نے بیان کی اس کا عطا پتہ نہیں ہے. قال حدثني جرير بن حازم عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک المسلمون ان یحاصروا الى المدینہ حتی یکون ابعد مصالحہم صلاح. قریب ہے کہ مسلمانوں کو گھیر لیا جائے، مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا جائے الی المدینہ مدینے تک، یا مسلمانوں کو قریب ہے کہ مسلمانوں کو گھیر لیا جائے مدینے تک، یہاں تک کہ حتی یکون ابعد مصالحہم، یہاں تک کہ ہوگا سب سے زیادہ دور ان کا مصالح مقام صلاح. مصالح سے مراد حدود ہیں، اسلحہ رکھنے کی جگہ. مصالح اصل ہے کہتے ہیں اسلحہ رکھنے کی جگہ کو، چونکہ حدود پر بارڈر پر اسلحہ رکھے جاتے ہیں دشمن سے حفاظت کرنے کے لیے، اس لیے اس کو مصالح کہا جاتا ہے. تو مسلمانوں کی حکومت اور سلطنت کی حدود جو سب سے زیادہ دور ہوگی وہ مقام صلاح. مسلمان کو سمیٹ دیا جائے گا، مدینہ تک سمیٹ دیا جائے گا. تو مدینہ کے قریب خیبر ہے، اور خیبر کے قریب ایک جگہ ہے صلاح، اس جگہ کا نام ہے صلاح. تو وہاں تک صرف مسلمانوں کی حکومت وہیں تک ہوگی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو سمیٹ دیا جائے گا مدینہ تک، اور سب سے زیادہ دور ان کی جو حد ہوگی ان کی حکومت کی وہ مقام صلاح تک ہوگی. صلاح کیا ہے اس کا ذکر اس حدیث میں ہے جو اگلی حدیث آ رہی ہے. البتہ یہ جو حدیث ہے اس کی سند جو ہے میں ایک راوی ہے جو کہ مجہول ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر صحیح کا حکم لگایا ہوا ہے، چونکہ اس کے کچھ مطابعات اور شواہد ہیں جس کی بنا پر انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور یہ صلاح کا جو لفظ آیا اس کی وضاحت امام صاحب نے اگلے ایک اثر میں کی ہے. قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن صالح عن عنبسة عن یونس عن الزہری. کتنے راوی سند میں؟ 1 2 3 4 راوی سند میں. تو یہ سند کیا کہلائے گی؟ رباعی سند کہلائے گی. امام صاحب کے یہاں رباعی سند یہ اعلیٰ سند ہوتی ہے، عالی سند ہے، عالی. امام زہری فرماتے ہیں وصلاح قریب من خیبر، مقام صلاح یہ خیبر کے قریب ہے. مقام صلاح یہ خیبر کے قریب ایک جگہ ہے. امام زہری سے یہ اثر مروی ہے. اس اثر کو کیا کہیں گے؟ اس کو مرفوع، مقطوع، موقوف کیا کہیں گے اس کو؟ جی مقطوع.
تو یہ امام ظہری سے مروی ہے، اس اثر کو کیا بولیں گے؟ مقطوع بولیں گے۔ اگر کسی صحابی پر یہ ہوتا تو اس کو موقوف بولتے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث پہنچ جاتی تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، لیکن اس حدیث کی سند ایک تابعی تک پہنچی ہے، اس لیے اس کو مقطوع کہیں گے۔ تو اگلا باب ہے باب ارتفاع الفتنة فی الملاہم، باب ہے ملاہم میں فتنے کے اٹھ جانے کے بارے میں۔ فتنے سے مراد ہے مسلمانوں کی آپسی جنگ، مسلمانوں کی آپسی لڑائی، اور ملاہم سے مراد ہے مسلمانوں کی دشمن سے لڑائی، مسلمانوں کی کفار سے لڑائی، قتال۔ تو قتال غیروں سے، دشمن سے، کفار سے قتال کے وقت میں مسلمانوں کی آپسی لڑائیاں، فتنے اٹھ جانے کے تعلق سے یہ باب ہے۔ یعنی جب مسلمان دشمن سے لڑیں گے، دشمن سے جنگ ہوگی، تو اس وقت آپسی فتنے، آپسی لڑائی ختم ہو جائیں گی۔ قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن صوار قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي قال ہارون فی حدیثہ، یہاں دو سند ہے، ایک ہارون بن عبداللہ سے ہے، ایک عبد الوہاب سے ہے۔ تو ہارون نے اپنی حدیث میں کہا ہے عن عوف بن مالک، یہاں عن عوف بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يجمع اللہ علی هذه الامة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها، سيفا منها وسيفا من عدوها۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن يجمع اللہ علی هذه الامة، اللہ تعالی ہرگز اس امت پر جمع نہیں فرمائے گا، اللہ تعالی ہرگز اس امت پر جمع نہیں فرمائے گا سیفین، دو تلواریں، سیفین دو تلوار، سیف منہا ایک تلوار خود اس اپنی امت کی تلوار یعنی مسلمانوں کی آپسی لڑائی، اور دوسری تلوار وسیف من عدویہ، دوسری اس کی دشمن کی تلوار، دشمن کی تلوار یعنی دشمن سے لڑائی اور دشمن سے جنگ۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان آپس میں بھی لڑیں گے اور دشمن بھی ان پر حملہ آور ہو۔ یہاں سیف من عدویہ سے مراد کیا ہے کہ دشمن کی تلوار، دشمن کا ایسا حملہ مراد ہے جو مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے، جو صفحہ ہستی سے مٹا دے، ایسا حملہ مراد ہے۔ ورنہ ایسا بہت ہے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، ان پر حملہ کر رہا ہے، لیکن دشمن ایسا حملہ نہیں کر سکتا ہے کہ ان کو وہ ختم کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے ان کے آپسی لڑائی کی وجہ سے۔ اور حدیث میں بھی پیچھے گزر چکا ہے، حدیث پیچھے گزر چکی ہے، سألت اللہ عز وجل ان لا يهلك امتی بسنة عامة ولا يسلط علیہم عدوهم من سوى انفسهم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ کہ میری امت کو ہلاک نہ کرے عام قحط سالی کے ذریعے سے، اور ایسے ہی ان کے اوپر دشمن کو ان کے علاوہ دوسرے دشمن کو ان اوپر اس طرح سے مسلط نہ کر کہ وہ ان کو جڑ سے ختم کر دیں۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی اس حدیث کی موافقت ہوتی ہے اور اس کے مفہوم سے ملتا جلتا اس کا بھی مفہوم ہے، اور باب سے حدیث کی مناسبت بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ اگلا باب ہے باب فی النہی عن تحییج الترکی والحبشتی، باب ہے ممانعت کے بارے میں۔ کس چیز ممانعت؟ تحییج الترکی، ترک اور حبشہ، ترک یعنی ترکی اور حبشہ یعنی حبشی، ترکیوں کو اور حبشیوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے، تحییج مطلب ان کو ابھارنے سے، لڑائی کرنے پر انہیں ابھارنا، اکسانا، اس کی ممانعت کے بارے میں یہ باب ہے۔ یعنی ترکیوں کو اور حبشیوں کو چھیڑ چھاڑ نہ کرو، اور کہ وہ جو ہے لڑائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور تم سے جنگ کر بیٹھیں۔
حديث قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوا الحبشہ، حبشہ کو چھوڑ دیجیے، حبشہ کو جانے دیجیے، مطلب ان کے پیچھے مت پڑیے، ان کو چھیڑ چھاڑ مت کیجیے، حبشہ کو چھوڑ دیجیے. ودعوکم ما دعوکم ما ودعوکم، دعوا الحبشہ ما ودعوکم، جب تک وہ تمہیں چھوڑے رہیں، جب تک وہ تم سے کچھ نہ کہیں تم ان سے کچھ نہ کہو. دعوا الحبشہ ما ودعوکم، حبشہ یعنی حبشیوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رہیں. وَاتْرُكُوا التُّرْكَ، اور ترکیوں کو بھی چھوڑ دو، مَا تَرَكُوكُمْ، جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں، مطلب ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ان سے دور رہیے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ ہے ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک آدمی سے مبہم ہے، لیکن صحابی الصحابہ کلهم عدول، صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، ثقہ ہیں، اس لیے اگر وہ مجہول بھی رہیں یا مبہم رہیں، غیر معین رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں حدیث کی سند پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اس حدیث میں یہ باب کی حدیث سے مناسبت واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیوں کو اور حبشیوں کو چھیڑنے سے منع فرمایا. ترکیوں سے مراد یہاں پر وہ ترکی نہیں جو آج کل ترکی جو ملک ہے، بلکہ ترک سے مراد جو ہے وہ سب لوگ ہیں جو یعنی شرق میں آتے، ایک پوری قوم ہے شرق میں جو ترک سے جو مراد ہیں. ان کی شکلیں جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تصویر میں، آگے حدیث میں ان کا ذکر آئے گا، اگلی حدیث میں تب دکھاتا ہوں. تو یہ ترک کون لوگ ہیں؟ یہ مشرقی جہت میں کے ایک لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے ان میں سے من جملہ ان میں سے یہ لوگ بھی ہوں جو ابھی ترکی کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی اس ضمن میں آ جائے، لیکن یہ ایک پوری قوم ہے مشرق میں جن کے خاص اوصاف ہیں، ان کے اوصاف اگلے حدیث میں آ رہے ہیں. تو ان لوگوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ ان کی چھیڑ چھاڑ کرنے سے تم کو ابتدا کرنے میں تمہارے لیے نقصان ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. منع کرنے کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہے کہ ان کے علاقوں میں تم جاؤ گے، اسے چھیڑ چھاڑ کرو گے، پہل کرو گے تو وہاں کا جو موسم ہے اس موسم کی تم تاب نہیں لا سکو گے اور تم کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے تم ان سے پہل نہ کرو چھیڑ چھاڑ. وہاں اگر وہ پہل کرتے ہیں، وہ تم سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پھر تم پیچھے نہ رہو. اگلا باب اسی بارے میں، باب فی قتال الترکی، ترک، باب فی قتال الترک، ترک سے قتال کرنے کے بارے میں یہ باب ہے کہ قیامت سے پہلے ترک سے ایک لڑائی ضرور ہوگی. ترک وہی ترک مراد نہیں ہے ترکی ملک، بلکہ ترک سے ایک اقوام مراد ہیں جن کے خاص اوصاف جن کا حدیث میں ذکر آ رہا ہے. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لیکن حدیث کی سند امام صاحب نے اپنے منہج کے مطابق بعض راویوں کا تعارف بیان کیا ہے. یعقوب سے مراد کون ہے؟ یعنی اسکندرانی. سہیل سے مراد کون ہے؟ یعنی ابن ابی صالح. تو یہاں پر دیکھیں گے قتیبہ ہے، یعقوب، سہیل، اور وہ اپنے والد صالح سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں. تو گویا یہ سند کیا ہے؟ خماسی ہے. اس کا درجہ رباعی کے بعد آتا ہے، سب سے عالی رباعی ہے، اس کے بعد خماسی کا درجہ ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترک، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان قتال کریں گے ترک سے، یہاں تک کہ مسلمان ترکیوں سے قتال کریں گے. قوم، یہ ترک لوگ کون ہیں؟ اب ان کے اوصاف یہاں بیان ہو رہے ہیں. ترک لوگ کون ہیں؟ قوم وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر. بعض نسخوں میں قومن کے بجائے قومن ہے. دیکھیں یہاں پر فی با قومن يدل من الترکی، بدل من الترک، ترک سے یہ بدل ہے اگر قومن پڑھیں گے تو.
اگر رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو یعنی اس کا مبتدا محذوف ماننا پڑے گا. ہم قوم وجوہہم کالمجان المطرقہ، یہ وہ قوم ہے کہ جن کے چہرے مجان المطرقہ، مجان ہے یہ یعنی ڈھال، کالمجان المطرقہ، مطرقہ یعنی تہ بتہ جمی ہوئی، تہ بتہ جمی ہوئی ڈھالوں کی مانند ان کے چہرے ہوں گے. کالمجان المطرقہ، ان کے چہروں کے اوصاف ہے کہ ان کے چہرے کالمجان المطرقتی، کالمجان المطرقتی، مطرقہ یعنی تہ بتہ، یا مطرقہ کا معنی ہے المجلدۃ طبقا فوق طبق. تو ایک بعد نے کہا کہ الجلد علی وجہ الترسی، یعنی ڈھال کے اوپر چمڑا، تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے ڈھال پر چمڑا ہو یا تہ بتہ ڈھال ہو. یلبسون الشعر، وہ کیا پہنیں گے؟ شعر پہنیں گے، یعنی بال کے کپڑے یا بال یا اون وغیرہ کے کپڑے. یلبسون الشعر، یا اون کی جو جیکٹ یا اون کے، یہ اون یعنی اون بولے تو یعنی وہ اون جو جانوروں کے چمڑے سے نکالی جاتی ہے، یا جانوروں کے بالوں سے بنائے ہوئے کپڑے پہنیں گے، یا بنائے ہوئے ٹوپے پہنیں گے. ٹوپ یہاں پر جو ہے میں آپ کو ایک تصویر دکھلاتا ہوں. اس حدیث میں جو وصف آیا ہے اس کی تھوڑی سی آپ کو ایک جھلک سمجھ میں آئے گا، جھلک سمجھ میں آئے گی. دیکھیے یہ تصویر الٹی دکھ رہی ہے، الٹی رکھ دیتا ہوں کتاب کو. یہ دیکھیے یہ بال جو ہے یہ بالوں کو پہنے ہوئے ہیں، بالوں کا لباس، اور ان کے چہرے دیکھیے بالکل ڈھال کے مانند ہیں. یہ ادھر ڈھال ہے، چپٹے یعنی چپٹے ان کے چہرے ہوں گے، جیسے آپ دیکھیں گے نا جیسے چینیوں کے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے ان کے چہرے، یا جیسے جاپانی قسم کے لوگ ہیں. ہاں دیکھیے اور قریب سے دکھاتا ہوں تھوڑا سا. ہاں تھوڑا سا ویسا نیپالی کا بھی ہے. تو اس طرح سے ان کے چہرے ہوں گے. یہ حدیث میں ان کا وصف بیان ہوا ہے. اس کے بعد ہے تو یہ حدیث میں یہ ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمان جو ہے مسلمانوں کی ان کے ساتھ ایک بڑی جنگ ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ علامت قیامت میں سے قیامت جب تک نہیں ہوگی تب تک ہی ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے منع فرمایا ہے کہ تم ان سے دور رہو، جیسا کہ پیچھے حدیث میں یہ بات گزر چکی ہے. اگلی حدیث ہے قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة وابن السرح وغيرهما. امام صاحب نے حدیث جو ہے قتیبہ سے، ابن السر اور ان کے علاوہ لوگوں سے سنی ہے. قالوا، سب لوگوں نے کہا ہے حدثنا سفیان عن الضحری عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. سعید ابن مسیب حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں روایتاً. قال ابن السر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی ابن السر نے کیا کہا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. اور باقی لوگوں نے کیا کہا ہے؟ ان ابی ہریرہ روایتاً، روایت کا لفظ ہے روایتاً. قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم قتال کرو گے ایسی قوم سے جن کے نعال جوتیاں، چپل جوتے شعر بال کے ہوں گے، جن کے چپل جوتے بال کے ہوں گے. چونکہ ان کے بال کے یا جیسے جانور بھیڑ وغیرہ کی اون کے جو لباس رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں سردی زیادہ پڑتی ہے، وہ علاقے بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس طرح اون اور بال کے
کپڑوں کے وہ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کے چپل جوتے یا ان کے کپڑے، ان کے ٹوپ، ان کے جیکٹ اون کے ہوں گے یا جانوروں کی چمڑوں کے ہوں گے، تو ایسی قوم سے تم قتال کرو گے قیامت سے پہلے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم قتال کرو گے ایسی قوم سے جس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ آنکھیں کیسی ہوں گی؟ چھوٹی ہوں گی۔ ذُلْفَ الْآنُفِ، ذُلْفَ الْآنُف ناکیں ان کی چپٹی ہوں گی، چپٹی ناکیں ہوں گے۔ كأن وجوههم المجان المطرقہ، گویا کہ ان کے چہرے ڈھال کی جیسے ہوں گے، گویا کہ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال ہیں، مطرقہ یعنی تہ بتہ اوپر نیچے، گویا کہ ان کے چہرے اوپر نیچے ڈھال رکھی ہوئی ہیں، تو چپٹی ان کی ناک ہوگی، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو تصویر دکھلائی تھی اس طرح کے ان کے چہرے ہوں گے۔ تو قیامت سے پہلے تم ایسے لوگوں سے قتال کرو گے، ان اوصاف کے لوگوں سے۔ اگلی حدیث میں بھی ایسی اوصاف ہے، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اگلی حدیث جو ہے اس کا حکم ضعیف ہے۔ قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقاتلكم قوم صغار الأعين یعنی الترکا۔ دیکھیے یہ کون لوگ ہیں؟ ترک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی حدیث نے اس حدیث میں یقاتلکم تم سے قتال کرے گی ایک قوم جس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، آنکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی ہوں گی، یعنی مراد کون ہے؟ ترک مراد ہے۔ قال آپ نے فرمایا تسوقونہم ثلاث مرار حتی تلحقوہم بجزیرۃ العرب، تسوقونہم تم ان کو گھسیڑو گے 3 مرتبہ یہاں تک کہ تم ان کو ملا دو گے جزیرہ عرب سے، یہاں تک کہ تم ان کو جزیرہ عرب سے ملا دو گے، 3 بار تم انہیں کھدیڑو گے۔ اما فی السیاقۃ الاولی فینجو من ہرب منہم، رہا پہلی مرتبہ جب ان کو تم گھسیڑو گے کھدیڑو گے تو ینجو من ہرب منہم، وہ نجات پا جائے گا جو ان میں سے بھاگ جائے گا۔ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسری مرتبہ جب کھدیڑو گے فَيَنْجُو بَعْضٌ، بعض لوگ نجات پا جائیں گے، وَيَحْلِقُ بَعْضٌ، اور بعض لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ، اور تیسری دفعہ میں فَيُسْتَلَمُونَ أَوْ كَمَا قَالَ، فَيُسْتَلَمُونَ بالکل خاتمہ کر دیا جائے گا ان کا، فَيُسْتَلَمُونَ وہ بالکل جڑ سے ختم کر دیے جائیں گے، او کما قال، یا جیسا کوئی دوسرا لفظ کا راوی کو شک ہے یستلمون کا لفظ استعمال کیا یا کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی تم کو ان کو جڑ سے ختم کر دو گے، یستعصلون کے معنی میں۔ اس حدیث میں یہ ہے تسوقونہم ثلاث مرار، تم ان کو 3 دفعہ کھدیڑو گے، بلکہ یہی روایت مسند امام احمد میں بھی ہے، لیکن وہاں پر اس کے برخلاف اس کا مفہوم ہے، اسی روایت کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے کہ یعنی تم ان کو نہیں کھدیڑو گے بلکہ وہ تم کو کھدیڑیں گے، یہاں تک کہ تم کو جزیرہ عرب سے ملا دیں گے، چونکہ مسلمان جزیرہ عرب سے باہر بھی ہوں گے بہت ساری جگہوں پر، لیکن ہے تو باہر سے وہ دشمن یہ ترک لوگ مسلمانوں کو کھدیڑیں گے اور ان کو جزیرہ عرب تک پہنچا دیں گے۔ تو یہ مفہوم جو ہے زیادہ صحیح اور درست ہے، جس کو صاحب اول المعبود نے راجح قرار دیا ہے، درست قرار دیا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے اپنی سند کے اعتبار سے حدیث جو ہے ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں یہ راوی ہیں عبداللہ ابن بریدہ، یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جبکہ ان کی اپنے والد سے سماع ثابت نہیں ہے، ان کا اپنے والد سے سماع نہیں ہے، تو یہاں پر انقطاع ہے سند میں، سند گویا کہ کیا ہوئی ہے؟ منقطع سند ہے، اسی لیے اس حدیث پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کا حکم لگایا ہے کہ عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا اپنے والد سے سماع ثابت نہیں ہے، اس بنا پر حدیث کی یہ سند جو ہے ضعیف ہے۔
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.